السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم مولانا ذیشان قاسمی صاحب سے فطرہ، زکوٰۃ، صدقہ کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے آئے ہیں، صحیح معلومات تاکہ آپ لوگوں تک پہنچے۔ مولانا صاحب اس پر کچھ باتیں آپ کو بتائیں، ان کو آپ کو غور سے سننا ہے اور عمل کرنا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے بھائی، صدقہ، زکوٰۃ اور فطرہ، صدقۃ الفطر کیا چیز ہے اور زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے اور صدقہ واجب کب ہوتا ہے؟ تو ان دو چیزوں کو سمجھنا ہے، صدقہ اور زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اس طرح واجب ہوتی ہے جس پر 52.5 تولہ چاندی ہو یا پھر 7.5 تولہ سونا ہو، یا ان دونوں میں سے چیزیں تھوڑی تھوڑی ہیں، جیسے تھوڑا سونا ہے اور تھوڑی چاندی ہے، دونوں کو ملا کر اگر ایک کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے تو اس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ یا پھر تھوڑا سونا ہے اور تھوڑی چاندی ہے اور پھر کچھ زائد پیسہ بھی گھر پہ رکھا ہے، تو تینوں کو ملا کر ایک مقدار کو پہنچ جائے تو اس پر آدمی پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ یہ کتنی پرسنٹ ہوتی ہے جی؟ یہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ کے نکالے جاتے ہیں۔ 10,000 روپے مان لیجئے، آپ کے 250 روپے ہو گئے موٹے موٹے جی، اور اسی طرح اب یہ زکوٰۃ جو ہے واجب کی شکل کب بنے گی کہ اتنا پیسہ ہمارے پاس 1 سال گزر جائے، یعنی 1 سال تک یہ پیسہ ہمارے کسی کام میں نہ آئے، زائد ہو ہمارے خرچ سے۔ جب زائد ہے تو ایسی صورت میں ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن صدقۃ الفطر کا معاملہ کچھ الگ ہے۔ صدقۃ الفطر کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے اس پر 1 سال زکوٰۃ کو 1 سال اس پیسے کو زکوٰۃ پر گزر گیا، یعنی رکھے ہوئے 1 سال گزر گیا تب زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اسی طرح صدقے کا مال پہلے سے موجود نہیں تھا، لیکن عید والے دن، عید کی نماز سے پہلے یا پھر عید سے 1 دن پہلے ہمارے پاس مال آ گیا، پیسہ آ گیا، اور ہم اتنی مقدار کو آ گیا کہ 52 تولہ سونا یا چاندی کی مقدار کو ہم پہنچ گئے، تو اب ہمارے اوپر فوراً ہی صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہاں 1 سال جیسے زکوٰۃ میں 1 سال تک پیسے کو رکھا رہنا شرط ہے، اس میں ایسا نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے ویورز کو آپ یہ بتائیے، زکوٰۃ اور صدقہ کہاں کہاں کس کس کو دے سکتے ہیں؟ دیکھو، زکوٰۃ اور صدقہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو دینا چاہیے جو ہمارے رشتہ دار غریب ہیں۔ سب سے بہتر طریقہ اور افضل طریقہ ہے، اس میں ڈبل اجر ہے۔ ڈبل اجر کس طرح ہے؟ ایک تو تمہارا صدقہ دینے کا اجر، زکوٰۃ دینے کا اجر، دوسرا اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب اسی طرح دیکھیے، مال جو یہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے، ہم جو پیسہ نکالتے ہیں اپنے مال کی گندگی نکالتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی گندگی کو استعمال نہیں کرتا، اس کو ایک پھل کی شکل میں سمجھیے، ایک پھل ہے سڑا ہوا، وہ پھل سڑ گیا تو کوئی بھی آدمی اس کو کھانا پسند نہیں کرے گا، آدھا ہوگا تو اس کو کاٹ کر پھینک دے گا، اور زیادہ تہذیب والا لوگ ہوں گے تو وہ پورے پھل کو پھینک دیں گے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی ہم اس پھل کو اگر کھا لیں گے تو ہمارے جسم میں بیماری پھیلنے کا امکان ہے، ہمارے جسم بیمار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، جن پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ان کو زکوٰۃ کا پیسہ نکالنا ہی ہوگا ہر حال میں، اور اگر وہ خود کھائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کے اوپر بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے، اور ہمارے لیے جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی ان کے لیے کھانا حرام ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غریب ہیں، مستحق ہیں، ان لوگوں کے لیے اس مال کو پاک قرار دیا، یعنی اچھا اور عمدہ مال اللہ نے غریبوں کے لیے اس کو بنا دیا۔ ان کے لیے یہ گندگی والا مال نہیں رہا، بلکہ ان کے لیے عمدہ قسم کا مال بن گیا، پاک اور صاف بن گیا۔ مدارس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی، مدارس کے لیے بھی ایسا ہی حکم ہے، جیسے کہ مدارس کے اندر غریب بچے پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کا علم حاصل کرتے ہیں، جب وہ قرآن کریم کا آپ کے پیسے کو کھا کر، آپ کے پیسے کا آیا ہوا کھانا کھا کر جب وہ علم حاصل کریں گے تو اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ یہاں مدارس کے اندر بھی دینا بھی
ज़कात और फितरा बहुत अफजल है। इस बार फितरे की कीमत कितनी अदा करनी है? देखो 4 तरह से है, 4 तरीके हैं फितरा अदा करने के। एक कीमत है गेहूं की। गेहूं की कीमत हमारे मदरसा मज़ाहिर उलूम से निकाली गई है एक आदमी के 46 रुपए। दूसरा तरीका यह है कि कोई आदमी और ज्यादा दे सकता है तो वो जौ की कीमत निकाले। जौ की कीमत निकाली गई है 75 रुपए। और अगर आदमी पे और वसअत है तो वो किशमिश की ज़कात निकाले। किशमिश की ज़कात है 1020 रुपए। फिर छुआरे की भी 1020 रुपए और इसी तरह खजूर की भी 1020 रुपए। और एक किस्म और है इसकी, वो किस्म है पनीर की। पनीर की कीमत है 1224 रुपए। जैसा आदमी की अल्लाह ने वसअत दी है ज्यादा से ज्यादा निकालने की कोशिश करें। अगर अल्लाह ने माल और दौलत दिया है तो पनीर की जो है सदका निकालें। इसका कितनी गुंजाइश है, जैसे कि अभी ईद करीब है? जी, ईद की नमाज से पहले पहले देना जरूरी है। ईद की नमाज के बाद नहीं बल्कि ईद से पहले। और बेहतर और अफजल तरीका यह है कि 5-7 दिन पहले दे ताकि गरीब तक पहुंच जाए, वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सके, ईद के कपड़े खरीद सके। तो आपको समझ आ गया होगा, मौलाना साहब ने आपको अच्छे से समझा दिया सदका फित्र ज़कात क्या है, कैसे देना है, कब देना है। तो इस पर आप अमल करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है तो उनको भी मालूम हो जाएगा। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर करें। और मौलाना जिशान काशमी का एक चैनल भी है, अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। उस चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मौलाना साहब का नंबर भी आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। आप अपना कोई भी मसला मसाइल व्हाट्सएप के जरिए इनसे मालूम कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।